بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشل میں خوش آمدید۔ وہ شدید کورے میں لپٹی ہوئی ایک گہری سیاہ اور یخ بستہ رات تھی۔ اندھیرے کی کالی چادر نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد موجود اونچے اونچے مہیب درخت کسی دیو کی مانند تنے کھڑے تھے۔ میں محکمہ جنگلات میں آفیسر تھا اور اس وقت میں اور میرا ایک اسسٹنٹ ایک دلدل کے کنارے پڑے ہوئے جانوروں کی لاشوں کے پاس کھڑے تھے۔ یہ 2 بھینسیں تھے۔ میں نے جھک کر ٹارچ کی روشنی میں ان کا گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ دونوں بلندی سے گرے ہوں۔ ان کے جسم ابھی گرم تھے، مطلب ان کی موت واقع ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ یہاں پاس ہی ایک بلند پہاڑی تھی جو اس وقت اندھیرے میں ایک ہیبت ناک منظر پیش کر رہی تھی۔ ان دونوں کی موت بلندی سے گرنے کی وجہ سے ہوئی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا رات کے اس وقت یہ چٹان پر کیا کر رہے تھے، اور پھر دونوں بیک وقت کیسے گر گئے۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، سر جی میں تو آپ سے پہلے دن سے ہی کہتا آیا ہوں یہ جنگل ایک بھید ہے، ایک اسرار ہے، ایک ایسا بھید جو آج تک کسی پر نہیں کھل سکا۔ میرے اسسٹنٹ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ابھی اس کی بات پوری ہی ہوئی تھی کہ پاس موجود درخت کا تنا اتنی زور سے 2-3 بار ہلا جیسے کسی طاقتور عفریت نے اسے پوری قوت سے ہلایا ہو۔ میں نے اپنا سروس ریوالور نکال لیا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر وحشت ناک سناٹا چھایا رہا، اتنا سناٹا کہ اس وقت اگر پن بھی گرتی تو اس کی آواز بھی واضح طور پر سنائی دیتی۔ میں اور میرا اسسٹنٹ دونوں ہی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے تھے۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ میں اور میرا اسسٹنٹ وہاں سے واپس آ گئے۔ صبح ہم نے وہ لاشیں وہاں سے اٹھوا لی تھیں۔ ابھی ہم ان بھینسوں کی پراسرار موت کے بارے میں اندازے ہی لگا رہے تھے کہ اگلے دن عین اسی جگہ مزید کچھ جانوروں کی لاشیں پائی گئیں۔ یہ لاشیں گشت پر مامور ایک سپاہی نے دریافت کی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی موت بھی بالکل اسی انداز میں ہوئی تھی، یعنی چٹان پر سے گرنے سے، اور ٹائم بھی تقریباً وہی تھا، جو ایک بالکل ہی انہونی سی اور عقل سے ماورا بات تھی۔ سر جی، میرے ذہن میں ایک خیال گردش کر رہا ہے۔ اس کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کیا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سر جی، میرا خیال ہے کہ جانور خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر بے اختیار چونک اٹھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس کی یہ بات مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ جانوروں کی پراسرار ہلاکتیں جاری تھیں، اور آنے والے چند دنوں میں ہمیں اسی جگہ سے مزید جانوروں کی لاشیں اٹھانی پڑیں۔ یہ بات چھپی نہ رہ سکی، اور ایک رپورٹر نے مقامی اخبار میں اس بارے میں چھاپ دیا۔ اس کے بعد مجھے حکام کی طرف سے اس معاملے کی جلد از جلد چھان بین کرنے کا کہا گیا تھا۔ سر جی، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے اسسٹنٹ نے کہا۔ اس وقت ہم اسی چٹان کے ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ یہ ٹھیک وہی وقت تھا جس وقت اس چٹان سے گر کر جانوروں کی اموات واقع ہو جاتی تھیں، اور آج میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ ہم پوری رات سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے پتھر کے پیچھے چھپے رہے، لیکن اس رات کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ اگلے چند روز تک ہمارا یہی معمول رہا۔ ہم رات پھیلتے ہی اس چٹان پر کہیں چھپ جاتے، لیکن کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ یہ واقعات بند ہونے کے بعد میں نے بھی سکھ کا سانس لیا، لیکن میرا یہ اطمینان زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ گشت پر مامور ایک سپاہی نے واکی ٹاکی پر ایک بار پھر وہی زہرنما خبر میرے کان میں انڈیل دی۔ زہرنما اس لیے کہ اب مجھے یہ خبریں زہر ہی لگنے لگی تھیں۔ میرے ذہن میں ہر وقت جانوروں کی پراسرار انداز میں واقع ہونے والی اموات گھومتی رہتی تھیں۔ اس رات میں دیر تک نوافل ادا کرتا رہا۔ نوافل اور دعا کے بعد میں نے قرآنی آیات آیت الکرسی سمیت پڑھ کر اچھی طرح اپنے اوپر دم کی اور گھنے جنگل کی طرف نکل گیا۔ میں نے اپنا یونیفارم بھی نہیں پہنا کیونکہ اس وقت میں ڈیوٹی پر نہیں تھا۔ کوہرے نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ گھپ اندھیرے اور گھنے جنگل میں میری ٹارچ کی روشنی کسی جگنو کی کرن کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ زمین پر پھیلے ہوئے درخت کے پتوں پر جب میرا پاؤں پڑتا تو سوکھے پتوں کی آواز ماحول میں ایک عجیب سا سما پیدا کر دیتی۔ میں آہستہ آہستہ اور احتیاط کا دامن تھامے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں چٹان کے قریب پہنچ کر گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ آخرکار کئی گھنٹوں کے جائزے کے بعد میں وہاں ایک غار کے دہانے کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو ہی گیا، جو اس جنگل میں پائی جانے والی ایک خاص قسم کی اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور غار میں داخل ہو گیا۔
غار میں کئی بڑے سائز کی چمگادڑوں نے بسیرا کیا ہوا تھا۔ میں انہیں نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ میری آنکھیں چونکنا اور جبکہ زبان پر قرآنی آیات کا ورد تھا، اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی مخلوق نے میرے شانے پر جھپٹا مارا ہو۔ میں بجلی کی سی تیزی سے پیچھے گھوما، لیکن وہ کوئی چمگادڑ تھی جو بن بلائے مہمان پر ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی ایسی کم اور تیسی زیادہ کی اور آگے بڑھ گیا۔ یہ غار خم کھاتی ہوئی آگے بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کبھی مجھے ایسا بھی محسوس ہوا کہ جیسے غار اونچائی کی طرف جا رہی ہو۔ آخر کار ایک جگہ جا کر غار کا بظاہر اختتام ہو گیا۔ دہانے پر ویسی ہی گھاس نما جھاڑیاں تھیں جیسی شروعاتی دہانے پر تھیں۔ مختصر سی جدوجہد کے بعد میں انہیں پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب میرے سامنے ایک بہت بڑی جھیل تھی جس کے آس پاس جھاڑیاں اور درخت تھے۔ وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جھیل سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی جو کہ مجھ تک بھی پہنچ رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھاپ نہایت سرد تھی۔ چند ہی ثانیے گزرے ہوں گے کہ وہاں جھیل کے پاس کچھ جانور پانی پینے آئے۔ ممکن ہے کہ یہاں تک رسائی کا کوئی دوسرا راستہ بھی ہو جہاں سے یہ جانور یہاں آئے۔ بہرحال جانور جھیل سے پانی پینے لگے۔ پھر اچانک جیسے جانور کسی چیز کی آہٹ پا کر چونکے ہوں اور پھر اپنی جگہ ساکت سے ہو گئے۔ جھیل کے پانی سے ایک عفریت نما مخلوق برآمد ہوئی۔ اس کا جسم مکمل طور پر سیاہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ڈائناسور کے خاندان کی کوئی مخلوق ہو۔ سب جانور ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈائناسور نما مخلوق کی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی برآمد ہو کر جانوروں پر پڑی اور وہ سب کے سب ایک ٹرانس کی کیفیت میں ایک طرف چل پڑے۔ میرے کانوں میں میرے اسسٹنٹ کے کہے ہوئے الفاظ گونج اٹھے، سر جی یہ جنگل ایک ایسا اسرار ہے جو کسی پر نہیں کھل سکا آج تک۔ مخلوق اب پانی میں غائب ہو چکی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف قدم بڑھائے اور غار سے ہوتا ہوا وہاں سے باہر آ گیا۔ میں نے فوراً اپنے اسسٹنٹ کو واکی ٹاکی پر چٹان پر پہنچنے کا کہا اور خود بھی وہاں چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اور میرا اسسٹنٹ اس چٹان پر پہنچ چکے تھے۔ وہی جانور ایک جھنڈ کی شکل میں یہاں آئے اور جوک در جوک چٹان سے نیچے گرنے لگے۔ سادہ الفاظ میں وہ سب خودکشی کر رہے تھے۔ میں اور میرا اسسٹنٹ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پائے۔ میں نے اعلیٰ حکام کو اس بارے میں لکھا، لیکن انہوں نے میری بات کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کر پاتا میرا وہاں سے تبادلہ ہو گیا۔ وہ مخلوق کیا تھی اور جانوروں کو خودکشی پر کیوں اور کیسے مجبور کر رہی تھی؟ یہ ایک ایسا اسرار ہے جو آج بھی ایک دبیز دھند کی لپیٹ میں ہے۔